رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور شاہ اردن نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے اور عوام کے درمیان روابط کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے اردن کے ساتھ عسکری سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے فعال خارجہ پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا ہے، جس میں اقتصادی مواقع کے حصول پر توجہ دی جائے گی۔ راولپنڈی میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں سری لنکا کی جانب سے جیت کے لیے مقررہ ہدف 212 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور اردن نے اپنے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان روابط کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کا ایوان صدر میں پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا، جس میں مشرق وسطی میں امن، استحکام اور سلامتی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ فریقین نے کثیر جہتی فورمز پر مل کر کام کرنے اور انسانی ہمدردی اور ترقیاتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت اور اردن کے بادشاہ نے فلسطین کے حوالے سے یکساں موقف کا اظہار کیا اور جنگ کے بعد غزہ سے متعلق اپنے مشترکہ اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے فلسطینیوں کی کسی بھی نقل مکانی کو مسترد کیا اور مسئلے کے دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کے بعد تقسیم اعزازات کی خصوصی تقریب ہوئی، جس میں صدر آصف علی زرداری نے اردن کے بادشاہ کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا۔ اس موقع پر اردن کے شاہ نے بھی صدر آصف علی زرداری کو وسام النہدہ المرسا کا اعزاز دیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے آج ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا اور تربیت کے اعلیٰ معیار، پیشہ ورانہ مہارت اور شریک دستوں اور فضائی عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت ووگر ویلی اوغلو مصطفیٰ یوف بھی فائرنگ رینجز پر معزز مہمانوں میں شامل تھے۔ بادشاہ اور دیگر معزز مہمانوں نے مشترکہ فائرنگ اور جنگی مشق کا مشاہدہ کیا۔ اس مشق میں مختلف شعبوں میں کارروائیوں کا مظاہرہ کیا گیا، جن میں روایتی اور فضائی فائر پاور، مربوط جنگی کارروائیاں، اسپیکٹرم وارفیئر کی صلاحیتیں اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شاہ عبداللہ دوم اور اردن کے عوام کے لیے پاکستان کے گہرے احترام اور محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے دیرینہ دوستی، باہمی اعتماد اور امن و ترقی کی مشترکہ خواہش کا عکاس ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اردن کے ساتھ عسکری تعاون مزید مضبوط کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایک فعال خارجہ پالیسی پر عمل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس میں اقتصادی مواقع کے حصول، اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دینے، کثیر جہتی تعاون مستحکم کرنے اور علاقائی استحکام اور عالمی امن میں کردار ادا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کے دوران پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت اور آئندہ اعلیٰ سطح کی مصروفیات پر بھی غور ہوا۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے چھاپوں اور ظالمانہ کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے ضلع بارامولہ کے مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بھارتی فوج کے ساتھ مل کر کی جانے والی ان کارروائیوں کو شہریوں کو ہراساں کرنے اور دھمکانے کے لیے بھارت کی پالیسی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
راولپنڈی میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا سے جیت کے لیے مقررہ 212 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 43 اوورز میں 197 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم 45.2 اوورز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔